السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، صلاة اللہ وسلامہ علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأہل بیتہ وعترتہ واصحابہ وازواجہ الاجمعین الاکرمین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے اور سال ہے 1440 ہجری۔ اسلامی نئے سال کا آغاز ہو کر گویا آج تیسرا دن ہے۔ ہر سال یہ نیا سال آتا ہے۔ اسلامی نئے سال کو اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم واقعے کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ ناقابل فراموش، ایسا ناقابل فراموش جسے کوئی بھی مسلمان اپنے ذہن و فکر سے کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ اس واقعے سے بڑی قربانیاں منسوب ہیں۔ ابتلاء اور آزمائش کا ایک دور جسے ہم کبھی بھی اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹا نہیں سکتے۔
اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ حجر یا حضور کے معنی ہے چھوڑنے کے۔ اس واقعے میں مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے وطن مکے کو چھوڑا تھا اور اس شہر کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، جس کو ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ کہا جانے لگا۔ پہلے مدینہ منورہ کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا، یثرب۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں پڑے تو پھر اس کا نام بدل گیا، وہاں کی آب و ہوا بدل گئی، وہاں کی فضا بدل گئی، اور وہاں کے لوگ بدل گئے، وہاں کے لوگوں کا سوچنے کا انداز بدل گیا۔ جس مٹی میں بیماریاں تھیں، جس مٹی میں امراض تھے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے وہ بیماریاں شفا میں تبدیل ہو گئی۔ مدینہ گویا دار الشفا ہو گیا۔ تو اس عظیم الشان واقعے سے اسلامی سال کا آغاز طے پایا۔ ہر سال یہ دنیا کے اندر آتا ہے اور اس سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے جس کو محرم کہتے ہیں۔ اسلامی سال کے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو یقیناً انمٹ ہیں۔ صدیوں کے باوجود وہ واقعات تاریخ سے نہ مٹ سکے نہ مٹائے جا سکے۔ ہر واقعہ اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتا ہے۔ کچھ واقعات پیغمبروں سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ واقعات بادشاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ واقعات علماء دین سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ واقعات اسلامی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم ان سب واقعات کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمیں ماننا چاہیے، ہم کو تسلیم کرنا چاہیے کہ واقعہ اپنے اندر بہت بڑا اور عظیم واقعہ ہے۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں ان واقعات کے لیے محرم الحرام کو چن لیا، ویسے ہی اس محرم الحرام کے لیے کربلا معلیٰ کے واقعے کو چن لیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں اولین پہلے انسان کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، ایسے ہی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم اور زیادہ پیغمبروں میں، رسولوں میں، نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ اسی طرح آسمانی کتابیں بہت سی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری کتابوں میں قرآن مجید کو چن لیا۔
اللہ کی زمین پر پہاڑ بہت سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے پہاڑوں میں کوہ طور کو چن لیا۔ سمندر میں مچھلیاں بہت ساری ہیں، لیکن ان ساری مچھلیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو چن لیا جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے۔ اونٹنیاں بھی بہت سی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری اونٹنیوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو چن لیا۔ پانی کے کنویں لا تعداد بے شمار انگنت، لیکن ان سارے کنووں میں اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کو چن لیا۔ سال کے 12 مہینوں میں راتیں بہت سی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری راتوں میں شب قدر کو چن لیا۔ دین بہت سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے دینوں میں، سارے مذہبوں میں مذہب اسلام کو چن لیا۔ اسی طریقے سے کلمے بہت سے ہیں، لیکن ان سارے کلموں میں اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چن لیا۔ اسی طریقے سے اللہ کی اس دنیا میں خاندان بہت سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے خاندان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چن لیا، جس کا نام اہل بیت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ الیکشن الگ ہوتا ہے، سلیکشن الگ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فضیلت کا تاج پہناتا ہے، جس کو چاہتا ہے عظمتوں کے منبر پر بٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے رفعتوں کی کرسی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مقتدا بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مقتدی بناتا ہے۔ یہ اس کی عطا اور اس کی مرضی اور اس کی مشیت پر منحصر ہے۔ اگرچہ کہ دوسرے پیغمبروں کے بھی خاندان ہیں، ان کے بھی افراد ہیں، ان کے گھروں میں بھی اصحاب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو افراد تھے ان کو اصحاب رسول اللہ کی حیثیت سے چن لیا۔ صحابہ بھی بہت سے ہوئے، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ تعالیٰ نے 4 کو خلفائے راشدین کی حیثیت سے چن لیا، جو یکے بعد دیگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی خلافت اور امت کی باغڈور سنبھالنے کے لیے منتخب کیے گئے امت کی طرف سے، اور جس ترتیب سے انہیں منتخب ہونا تھا یقیناً وہ اسی ترتیب سے منتخب ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا مرضی اور منشا کے مطابق تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل، ان کے خصائل، ان کے شمائل، ان کی خوبیاں، ان کی خاص باتیں، ان کی عبادت کا انداز، ان کا رکوع و سجود،
ان کا قیام و قعود، ان کا نزول و صعود، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ویسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اقدس کی خوبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کے بیان فرمایا۔ اور یہ بیان کرنا کسی کے ارادے سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کریم کے ارادے سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اللہ کی مرضی ہوئی کہ جس طریقے سے میں نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب میرے، میں نے آپ کے نام کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے ذکر جمیل کو جیسے بلند سے بلند، اونچے سے اونچا کیا اور اس کو رفعت معابی تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص لفظ رفعنا کا استعمال فرمایا، ہم نے اونچا کیا، ہم نے بلند کیا آپ کے لیے، آپ کے ذکر کو۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو اونچا کیا، ویسے ہی آپ کی آل پاک کو بھی اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا کہ اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی آپ لوگوں کی عظمتوں کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ تم اپنی طرح ان کو نہ سمجھو، ان کا مقام کچھ اور ہے، یہ مقام رفیع پر فائز ہیں، یہ عظمتوں کے حامل ہیں، یہ خوبیوں کے مالک ہیں، ان کا جو مقام ہے ان کے مقام اور درجے کو عام آدمی یقیناً حاصل نہیں کر سکتے۔ خانوادہ پیغمبر کو جو عظمت حاصل ہے یقیناً وہ ایک عام گھرانہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب پاک کر دیا، ایسی پاکی کہ اس کے بعد پاکی کا کوئی تصور ہی باقی نہ رہے۔ اللہ پاک کر رہا ہے بھائی، کوئی دنیا کا انسان پاک نہیں کر رہا ہے۔ یہ جو درجے دیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ہم کچھ دیتے ہیں تو اپنی طاقت کے مطابق دیتے ہیں، اور اللہ دیتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ عظمتیں دے رہا ہے، خبردار ان کی شان میں ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کرنا جو ان کے شایان شان نہ ہو، جو ان کی عظمتوں کے خلاف ہو۔ خبردار ان کے شان میں اچھے الفاظ استعمال کرنا، اچھی گفتگو کرنا، ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائے۔ اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ مکمل ہو کے رہتا ہے، اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت رسول اللہ، اے سرکار کے گھرانے والوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے آنے کے بعد 40 دن تک فجر کی نماز کے وقت یہ کہتے ہوئے اہل بیت کے مکان سے، ان کے خانہ اقدس سے کاشان مبارک سے گزرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اہل بیت، الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، نماز ادا کرنے کا وقت آ گیا، نماز قائم کرنے کا وقت آ گیا۔ ایک راوی نے جو عمل دیکھا 40 دن تک وہ انہوں نے بیان کر دیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ عمل شریف 40 دن تک جاری رہا، اور کسی نے اس عمل کو 7 مہینے تک دیکھا،
تو انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شریف 7 مہینے تک رہا، اور کسی نے 8 مہینے تک یہ عمل دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ 8 مہینے تک سنتے رہے۔ آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ کیوں ایسا خاص طور پر الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص وقت میں جاتے ہوئے اپنی زبانی مبارک سے ادا فرما رہے تھے؟ کیا منشا تھا آپ کا، کیا مرضی تھی؟ تاکہ اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ آگے لوگوں کو اہل بیت کے لفظ کا مصداق سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ آخر اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ کیا اہل بیت ان کو کہتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ ہیں، جن کا نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یا پھر وہ جن کی ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مطہر میں ہوئی، یا پھر وہ جن کی قرابت داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں قیام رکھتے ہوں، ان کی سکونت وہاں پر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا لفظ بطور خاص کن ذوات قدسیہ کے لیے کہا جاتا ہے، یہ فرما کر آپ نے گویا بتا دیا کہ میں جس گھرانے پر اپنی سلامتی بھیج رہا ہوں وہی اہل بیت کا مصداق ہے۔ اور اس گھر کے اندر کون رہتے تھے یہ بھی اچھی طرح کتابوں کے اندر آ گیا۔ اس گھر کے اندر جس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجا کرتے تھے، سلامتی بھیجا کرتے تھے، اس میں رہتے تھے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی۔ یہ 4 تن جس خانے میں رہتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور خاص فرمایا کہ اے اہل بیت، اور اس کی تصدیق آپ نے اس موقع پر بھی فرمائی جبکہ آپ نے ان 4 حضرات کو طلب فرمایا اپنی بارگاہ مقدسہ میں، اور جب یہ 4 حضرات آ گئے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو ہمیشہ آپ کے دوش مبارک پر رہا کرتی، کندھوں پہ رہا کرتی تھی، ان حضرات پر ڈال دیا۔ جب ان حضرات پر ڈال دیا، ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تخصیص کر دی کہ اب اہل بیت کہنے کے بعد ذہن ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ جن کے سروں پر، جن کے جسمان مقدس پر میں نے چادر اڑا دی ہے یہی اہل بیت ہے۔ جب یہ عمل شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ عمل دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے افراد اور پھر ان پر سرکار کی مبارک نورانی رحمت و بری چادر، تو آپ بھی آ کر اس چادر کے نیچے جانا چاہیے اور چادر لے کر اپنے سر پر اوڑھنے کا ارادہ کیا تاکہ اس رحمتوں کا حصہ آپ کو مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ تم بھی خیر ہو لیکن اہل بیت یہ ہے،
انکی علی خیر، بے شک آپ بھی بہترین ہیں، آپ بھی اچھے۔ تو حضرت بی بی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل شریف جب ہوا تو اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کون ہے حقیقی معنی میں اس کو آپ نے اجاگر فرما دیا۔ اور آگے بڑھیے کہ آج سے 1500 سال پہلے کا جو مدینہ المنورہ تھا، وہاں پر مسلمانوں کے علاوہ اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یہودی اور عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی وہاں پر رہتے تھے، ان کا قیام تھا وہاں پر۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ شریف سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ کی رسالت اور نبوت کے بارے میں ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیغمبر آخر الزماں تشریف لائے، تو ان لوگوں کا بھی ارادہ ہوا، یعنی عیسائیوں کا، کہ ہم بھی جائیں آنے والے پیغمبر کے پاس، دیکھیں کہ کیا رنگ ہے، کیا ڈھنگ ہے۔ جب وہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال رکھا کہ کیا آپ ہمارے پیغمبر کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مانتے ہیں۔ کہا کہ آپ لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن آپ کے ماننے میں ہمارے ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ عبداللہ کم ابن اللہ زیادہ مانتے ہیں، رسول اللہ بھی مانتے ہیں، نبی اللہ بھی مانتے ہیں، روح اللہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا جو مرکزی عقیدہ ہے، مین عقیدہ، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، son of God, son of Lord۔ یقیناً ایسا عقیدہ اسلامی عقیدے سے میل نہیں کھاتا، ٹکر آتا ہے۔ عیسائی عقیدے میں اور اسلامی عقیدے میں یقیناً اس لحاظ سے، اس زاویے سے تصادم ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی زبان سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا، اور اس وقت کہلوایا جبکہ آپ بالکل جھولے کے اندر شیر خوار تھے، دودھ پینے کی عمر میں تھے، جبکہ اللہ کے حکم سے حضرت بی بی مریم علیہ السلام ان کو اللہ کی جانب سے لے کر آئے تھے۔ بستی کے لوگوں نے سوال کیا، اے مریم آپ کا تو عقد ہوا ہی نہیں، پھر یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ اس دنیا کے اندر اولاد کے لیے زن اور شوچ چاہیے، اس کے بغیر تو اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضرت بی بی مریم نے معروضہ ادب رکھا کہ پروردگار یہ قوم مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ آخر یہ لڑکا کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو تسلی دی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، بلکہ اب جب قوم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ یہ لڑکا کہاں سے آیا تو آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ اسی لڑکے سے پوچھ لیجئے بچے تو کہاں سے آیا۔ جب قوم کے لوگ آئے اور بی بی مریم سے سوال کیا یہ کیسا بچہ ہے، کہاں سے آیا، اس کا باپ کون ہے،
اس کا شجرہ، اس کا سلسلہ نسب بی بی مریم نے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ویسا کہہ دیا کہ اب میں جواب نہیں دیتی، اسی بچے سے پوچھ لو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ کون ہے، کیا ہے، اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، کیسی کیسی قوتوں کا حامل ہے یہ بچہ، اور کس دنیا کا رہنے والا ہے، اور کس نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، وجود بخشا ہے۔ بہرحال قوم گئی، جا کر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے آپ کون، اے بچے بتا تو کون ہے؟ اس بالکل چھوٹی سی عمر میں، دودھ پینے کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا جھولے سے، گود سے، اور کہا انی عبد اللہ، اے لوگوں میں ابن اللہ نہیں ہوں بلکہ عبد اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں بلکہ میرے ہاتھ میں کتاب بھی ہے، انجیل مقدس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، اگر کوئی دیکھ سکتا ہے، اس کی آنکھوں میں بصارت میں اتنی طاقت ہے تو دیکھ لے کہ میرے سر پر تاج نبوت بھی ہے۔ تو قرآن مجید میں جس عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا یہ تعارف کرا گیا کہ وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ تو عبد اللہ اور نبی اللہ ہے، صاحب کتاب نبی ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید سے ٹکراتا ہے، توحید کے خلاف ہے یہ عقیدہ، اور وہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے صرف عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے، اور ہم تو سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، سارے پیغمبروں یقین رکھتے ہیں، چاہے ان کا نام قرآن مجید میں آیا ہو نہ آیا ہو۔ جتنے نام قرآن شریف میں آئے ہیں پیغمبروں کے، نبیوں کے، رسولوں کے، ہادیوں کے، ان سب کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر منتخب فرما کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آیت خدا کے بندوں کو سکھاتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو معجزے دکھاتے ہیں۔ کتاب پڑھنا بھی نبیوں کا کام ہے، اور وقت آنے پر معجزہ دکھانا بھی نبیوں کی شان۔ وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ پیغمبر جسموں کو بھی پاک کرتے ہیں، پیغمبر روحوں کا بھی علاج کرتے ہیں، پیغمبر ظاہر کو بھی سنوارتے ہیں، پیغمبر باطن کو بھی آراستہ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر ظاہری بیماریوں سے بھی واقف رہتے ہیں، اور پیغمبر باطنی امراض سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ علم خاص عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا جو اسلامی اور قرآنی موقف ہے وہ بہت واضح اور صاف اور کھول کر رکھ دیا۔ عزیزان محترم، ایک پیغمبر، اور وہ بھی نبی آخر الزمان کی زبان سے ایک پیغمبر کی تعریف، توصیف، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شوکت کو سن کر یقیناً اس قوم کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن ہدایت کا دروازہ وہاں پر ابھی بند تھا، توفیق کی کھڑکیاں نہیں کھلی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کریں، مناظرے میں
ایک فریق، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے سامنے اپنی دلیلیں رکھتی ہے، حوالے رکھتی ہے، اور مباہلے میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں فریق، دونوں پارٹیاں دعا کرتی ہیں، بد دعا کرتی ہیں کہ جو باطل پہ ہے وہ ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور جو حق پر ہے ظاہر ہے وہ حق پر رہنے کی وجہ سے صحیح و سالم رہے، معمون رہے گا، اس پر بلا اور مصیبت اور ہلاکت نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس مباہلے کے وقت ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنی بیٹیاں لے کر آئے، تم اپنے خاندان والوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے خاندان والوں کو لے کر آئے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے۔ وہ جو عیسائی لوگ تھے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر آئے، کس کے سامنے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مباہلہ کرنے۔ اب یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خانوادے سے کون چل رہے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا اور راویوں نے اس کو نوٹ کیا، اور حدیث پاک کی کتابوں سے ہم تک یہ امانت پہنچائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ سرکار کے ساتھ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتون جنت، خاتون فردوس سے بری سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، ہم اپنے گھر والوں کو لے کر آتے۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کو لانا بتا رہا ہے کہ حقیقت میں اہل بیت کا لفظ جو اطلاق ہوتا ہے، مطابق ہوتا ہے، وہ یہی افراد پر ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات ذوی القدس کا انتخاب فرمایا، اور جب یہ حضرات مبارکہ آ گئے تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان عیسائیوں کو اپنے عذاب سے بچانے کا ایک موقع، ایک چانس دیا کہ جب وہ مباہلہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوئے، سامنے آئے، تو اس سے پہلے وہ اپنے بڑے آدمی کے پاس گئے، پادری کے پاس گئے کہ ہم اس طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے روبرو ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اے محترم ہمارے مذہبی پیشوا، اے پادری محترم، فرمائیے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا منشا ہے؟ تو جب اس آدمی سے جو ان کا مذہبی رہنما تھا، مذہبی پیشوا تھا، جو آسمانی کتابوں کا عالم بھی تھا، پڑھا ہوا تھا، حق بات کو چھپاتا نہیں تھا بلکہ کھل کر بیان کرتا تھا، اس نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کو ماننے والوں، تم اسلام کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم جانتے ہو یہ کون ہے، تمہیں ان کا مقام معلوم ہے، تم ان کی عظمتوں سے واقف ہو، تم ان کے مقام سے آگاہ ہو۔ میرا تو یہ مشورہ ہے، میری یہ رائے ہے کہ تم کبھی ان کے روبرو مت جاؤ مباہلے کے عنوان سے، کیونکہ میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی دعا کے سامنے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ مباہلے کا موقع آیا، سرکار نے فرمایا اے علی میں دعا کروں گا اور آپ آمین کہیں گے۔
پارے جگر فاطمہ میں دعا کروں گا اور آپ آمین کہیں گے اپنی زبان سے، بیٹا حسن میں دعا کروں گا اور آپ آمین کہیں گے، بیٹا حسین میں دعا کروں گا اور آپ آمین کہیں گے آپ، کہ ایسے لوگوں کو میں اپنے سامنے لے کر رہا ہوں کہ ان کی دعا سے تم تو کیا، اگر اللہ چاہے گا تو ان کی دعا سے پہاڑوں کو اپنے مقام سے ہٹا دے گا۔ ان کی دعا میں اتنی طاقت ہے، ان کی دعا میں اتنی تاثیر ہے، ان کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ خبردار ان سے مباہلہ مت کرو۔ اگر ان کی دعا عرش معلی پر چلی گئی اور باب اجابت میں پہنچ گئی تو یاد رکھو قیامت تک ایک عیسائی نہیں ملے گا، سارے تباہ و برباد ہو جائیں، ہلاکت تمہارا مقدر بنے گی، موت کا لقمہ بن جاؤ گے، ملک عدم پہنچ جاؤ گے، اور ایسا عذاب نازل ہوگا کہ دنیا کی تاریخ میں یاد رہ جائے گا، نجران رہے گا، یہاں تک کہ آدمی تو آدمی نجران کے اندر کوئی جھاڑ، کوئی پتا، کوئی پھل اور پھول بھی باقی نہیں رہے گا، سارا چٹیل میدان بن جائے گا۔ خبردار مباہلہ مت کرو، ان کا سامنا مت کرو، ان کے آگے مت جاؤ، گویا ان کے آگے جانا ان کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جب ان کے خیر خواہ پادری نے ان کو مشورہ دیا تو ان عیسائیوں نے، کرسچنز نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اب اپنے مذہبی رہنما کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے مقابلہ نہ کیا جائے۔ اگر اپنی زندگی کی ضمانت چاہنا ہے، اگر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا ہے، مصیبت میں نہ ڈالنا ہے، تو پھر بغیر مباہلہ کیے اپنے وطن واپس ہو جائے۔ عیسائی تو بغیر مباہلہ کیے اہل بیت کی عظمتوں کو مان کر واپس چلے گئے، اور تعجب ہے آج مسلمان کہنے والے اہل بیت کے سامنے گستاخانہ کتابیں لے کر سامنے آ رہے ہیں، گستاخانہ قلم لے کر آ رہے ہیں، گستاخانہ جملے لے کر آ رہے ہیں، گستاخانہ لیکچرز لے کر آ رہے ہیں، گستاخیوں سے معمور تقریریں اور واعظ لے کر آ رہے ہیں۔ بتائیے ان کا کیا مقام ہوگا؟ کیا ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا ان کا یہ عمل گستاخی میں شمار نہیں ہوگا؟ عیسائی تو سمجھ گئے مقام اہل بیت کیا ہے، لیکن مسلمان ہو کر مقام اہل بیت نہیں سمجھے، مومن ہو کر مقام اہل بیت سے انکار کیا۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان وحی یوحا سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ خبردار میرے اہل بیت کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا، اس لیے کہ حسین منی وانا من الحسین۔ خبردار ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کی عظمت اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو میری نظر سے دیکھو، میرے مشاہدے کو سمجھو، میری حکمت کو سمجھو، میری سائنس کو، میری تعلیم کو سمجھو، میرے اقوال مبارکہ کو دیکھو۔ خبردار ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ تمہاری زبان سے ادا ہونے نہ پائے جو تمہاری مسلمانی کے شایان نشان نہ ہو، کہیں تمہارا مومنانہ کردار مجروح نہ ہو جائے، کہیں تمہارا نام وفاداروں کی فہرست سے نکال نہ دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اہل بیت سے کیسی ہے؟ بالکل واضح ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر، کتنے عظیم القدر صحابی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ محب اہل بیت یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں میں اولین مقام رکھتے۔ ایک بار یہ کاشانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو ایک عجیب و غریب منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ سرکار دو عالم
علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر سیدنا امام حسین تشریف فرما ہے۔ آدمی جب کوئی منظر دیکھتا ہے تو اس پر کچھ کمنٹس کرتا ہے، کچھ بولتا ہے، جملوں کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت جب یہ منظر دیکھا کہ سرکار دو عالم کی پشت مبارک پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، تو کہا نعم المرکب، کتنی بہترین سواری، کتنی بہترین سواری ہے۔ اور اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے سنا تو ارشاد فرمایا عمر سواری کو دیکھ رہے ہو، ارے سوار کو بھی تو دیکھو، سوار بھی کتنا بہترین ہے۔ نعم الراکب، عزیزان محترم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی۔ اسی لیے سلطان الہند عطائے رسول، ہند کے راجہ، سب کے خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجزی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنا مزاج، اپنی فکر، اپنا اندیہ، اپنا عقیدہ یہ بتایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس سے بڑھ کر واضح عظمتوں کی نقابت کا کوئی اور پرچم ہندوستان کی سرزمین پر لہرا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل بیت کے مقام عظمت و رفیع کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اہل بیت سے سچا عشق عطا فرما، ان کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی شان میں بے ادبانہ کلمات سے ہم کو محفوظ فرما۔ ان کی محبت پر ہمیں زندگی عطا فرما، ان کی محبت پر ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یاد رکھیے